الحمدللہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی داتا دربار پہ حاضری نصیب ہوئی، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کلپ آئے گا میں آپ کو انشاءاللہ وہ سارا واقعہ اور اپنے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے داتا دربار پہ جو بھی آدمی جانے کا سوچتا تھا تو وہ اس بات سے پریشان ہوتا تھا کہ اندرون لاہور میں ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس ٹریفک کی جو ہے وہ کشمکش میں وہ گاڑی کہاں پارک کرے گا اور کیسے اس کی گاڑی جو ہے وہ سیف ہوگی۔ تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ 13 سال کے بعد جو ہے وہ پارکنگ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور اب داتا دربار کی بیسمنٹ میں جو ہے وہ کار پارکنگ کا انتظام ہو گیا ہے، بالکل ہی سیف سکیور جو ہے وہ آپ کی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے۔ مکمل نام سید ابوالحسن بن عثمان الحجویری جنیدی داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی بیعت کر لیتا۔ رشتہ میں آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں۔ آپ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے گنج بخش پکارا۔ آپ اتنی بابرکت ہستی ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا شہر تمام شہروں کا کتبہ ہے، اور اس کی برکت پورے ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ جب میں آپ کے روضہ پر گیا تو دیکھا کہ فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدل پاک پتن لاہور آیا کرتے۔ جب آپ مزار کے حدود میں پہنچتے تو لمبے لمبے سانس لیتے۔ مریدین پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو فرماتے مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب آپ کا مزار 2.5 میل رہ جاتا تو آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگتے اور اسی طرح مزار تک پہنچتے۔ یہ ہے وہ مزار انور جس کے اندر عظیم ہستی آرام فرما ہے۔ جی خواتین و حضرات، اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس واقعہ کا جو ہے وہ پس منظر بیان کروں اور اپنے جذبات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی میں اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ایسا ہی ہوا کہ مزار کے اندر جو خادم ہیں وہ قبر انور کے اوپر سے مالا اٹھاتے ہیں اور مجھے پہنا دیتے ہیں۔ اس وقت تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو میں پیچھے کم از کم 10 منٹ جو ہے وہ کھڑا ہی رہتا ہوں اوٹ لگا کے، اور خیالوں میں گم ہوتا ہوں اور یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ اور کون خوش نصیب ہے جس کو یہ مالا پہنائی جائے گی۔ میں نے اس واقعہ کا ذکر اپنے والد گرامی کے ساتھ بھی کیا تھا جب وہ حیات تھے، زندہ تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اصل میں یہ وہ حب ہے، وہ چاہت ہے جسے لے کر تم جاتے ہو، اور تمہاری وہاں پر جا کر اسی حب اور چاہت کی وجہ سے عزت افزائی ہوتی ہے اور تمہیں مالا پہنائی جاتی ہے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی اور وصال 465 ہجری میں ہوا۔ جائے پیدائش جلاب ہے، بعد میں ہجویر آ گئے۔ یہ دونوں علاقے غزنی افغانستان میں واقع ہیں۔ گنج بخش دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ گنج کا مطلب خزانہ اور بخش کا مطلب عطا کرنے والا۔ یہ دونوں لفظ آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دیے جب آپ داتا صاحب کے روض انور پر 40 دن چلہ مکمل کر کے جانے لگے تو آپ نے آپ کے مزار انور کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ پکارے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔
شجرہ نسب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلہ میں لاہور تشریف لائے۔ لاہور تشریف آوری پر آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلہ بعد ازاں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدرے بلندی پر ہے۔ اس مزار پہ ہر آنے والے خاص و عام کو بآسانی 3 وقت لنگر میسر ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر روز 7500 زائرین اس مزار کا لنگر کھانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لنگر کے حصول کے لیے دھکے کھانے پڑیں اور رسوا ہونا پڑے، بلکہ لنگر کے انتظام کے لیے بڑا ڈسپلن ہے اور بڑے باعزت طریقے سے کرسیوں پر بٹھا کر جو ہے وہ لنگر دیا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ داتا دربار کا لنگر کھانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی آبادی کو اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے۔ داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کی ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا۔ ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ سالانہ عرس 18، 19، 20 صفر کو منعقد ہوتا ہے اور پورے ملک سے ہزاروں زائرین اپنی عقیدت کا اظہار کرنے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف فرمائے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے یہ ویڈیو دیکھی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔